السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام استاذ محترم، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری شریعت کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین اسلام،
آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت گفتگو کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے، یعنی وہ اسباب کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن داخل کرے گا، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ ان اسباب و وجوہات کو ہم آپ کے سامنے چند نکات اور پوائنٹس کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ایک مدت مقرر فرما دی کہ اس مدت کو پہنچ جانے کے بعد پھر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو عطا کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو سمجھ لے کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ یعنی انسان کے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کی کامیابی، اگر حقیقی کامیابی اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ لہذا پوری زندگی کا خلاصہ انسان کا یہی ہے کہ وہ کوشش کر کے دنیا میں وہ اعمال انجام دے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اس حیثیت سے آج کا یہ موضوع نہایت اہم ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ کس طرح سے ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں اور چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جہنم میں داخلے کی کئی ایک کیٹیگری ہوگی، غور سے سنیے، بات کو ادھر ادھر منتشر نہیں ہوئی ہے، سنیے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ کئی ایک کیٹیگری ہوگی، ان کیٹیگریوں میں دو چیزوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلا یہ کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جانے کے بعد پھر دوبارہ وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ بدنصیب لوگ ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس کسی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جب جنت اس شخص پہ حرام ہے تو کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وہ بدنصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کبھی بھی رحم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر اللہ رب العالمین چاہا اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔
تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دائمی جہنمی ہوں گے، خلود، ہمیشہ ہمیش یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین جہنم ایک مدت کے لیے داخل کرے گا، ایک مدت کے لیے۔ ان کے جو اعمال ہوں گے، ان کے جو گناہ ہوں گے، ان گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ایک مقرر مدت کے بعد جہنم میں جلانے کے بعد، گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے بعد ان کے اوپر رحم و کرم کرے گا اور پھر اللہ رب العالمین ان کو نکالے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور انہوں نے توحید کی حالت میں ان کی موت آئی ہوگی، اور کبھی بھی یہ دنیا کی زندگی میں شرک انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ چنانچہ عورتوں کے جہنم میں کثرت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہوا؟ شرک۔ سب سے بڑا سبب کیا ہوا؟ شرک۔ کہ اگر عورتیں شرک کرتی ہیں تو جہنم میں جانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے شرک کے معانی کیا ہیں، کس کو شرک کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کس کو کہتے ہیں شرک؟ دیکھیے کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیے۔ افہام و تفہیم کے انداز میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کوئی بہت دھواں دھار تقریر نہیں کریں گے۔ شرک کہتے ہیں عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اہل الحدیث بنایا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ شرک سے دور ہیں۔ شرک کہتے یا شرک والے وہ لوگ ہیں جو آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر اسٹیچو اور گوڑی بنا کر کے بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں مشرک ہے، حالانکہ یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ غور کیجیے، شرک کی کئی ایک قسمیں ہیں، علماء نے بیان کیا۔ بیسیکلی طور پہ 3 قسم لوگ بیان کرتے ہیں شرک کے۔ ان اقسام کی طرف میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، اس کے چند مظاہر آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ سمجھیں کہیں ہم اس شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ کسی بھی عمل کو دکھلاوے کے لیے انجام دینا کیا ہے؟ یہ بتائیے، شرک ہے۔ کسی بھی عمل کو دکھلاوے کے لیے انجام دینا یہ شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو بلائے گا جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے کام کو انجام دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اسی کے پاس جاؤ جس کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے، وہی تم کو اس کا بدلہ دے گا، میرے پاس نہیں۔ اب جس کو دکھانے کے لیے وہ یہ عمل کرتا تھا، کل وہاں جائے گا تو قیامت کے دن وہ کسی چیز کا مالک ہوگا؟ بتائیے، ہوگا مالک کسی چیز کا؟ ہرگز نہیں۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر، چاہے مرد ہو یا عورت، صبح سے لے کر شام تک کتنے اعمال ہم ایسے انجام دیتے ہیں جس میں اخلاص نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو ہم لوگ بہت ہلکی چیز اور چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس بات کا خوف کھاتا ہوں وہ ہے یہی شرک اصغر، یہی ریاکاری۔ چنانچہ جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟
ریاکاری کرنا. اعمال کے اوپر ریا کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے اس کو سمجھیے 2-3 نقطوں کے اندر، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اگر ایک آدمی یہی مسجد میں آیا نماز کے لیے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ فلاں آدمی دیکھ کر کے ہم کو نمازی کہے، اور اس نے نماز کی نیت کی، اللہ اکبر، اس وقت اس کی نیت دکھلاوے کی تھی، ریاکاری کی تھی، تو جب وہ پوری نماز اگر مکمل بھی کر لے تو اگر وہ فرض نماز ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوئی. اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز کو مکمل پڑھے پھر سے. اگر ظہر کی نماز ہے تو، یا عصر کی نماز ہے، یا مغرب کی نماز ہے، اور اگر نفل نماز ہے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا وہ عمل منعقد ہی نہیں ہوا اگر ریاکاری اس کے عمل میں ہے تو. اور اگر کوئی آدمی آیا مسجد میں، درمیان میں نماز کے اندر درمیان میں ریاکاری پیدا ہو گئی اور آخر عمل تک ریاکاری ہی کے اندر وہ آدمی مبتلا رہا اور اس نے اپنی نماز مکمل کی، تو اس آدمی کی نماز بھی نہیں ہوئی. اگر فرض نماز وہ ادا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو دہرائے، اس نماز کو پلٹائے. تیسرا شخص، اگر ریاکاری کے طور پہ کوئی آدمی عمل کو انجام دے رہا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا، پہلی رکعت اس نے خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کی، لیکن اثنا میں ریاکاری، شیطان غالب آیا اور ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے ریاکاری کو جھٹک دیا اور اس نے نماز اپنی مکمل کی اخلاص کے اوپر. تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس شخص کی نماز ہو جائے گی، اور بلکہ اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ، اس طرح سے ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. چنانچہ اگر آدمی ریاکار ہے، غور کیجیے، تو یہ ریاکاری اس کے جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کہاں کہاں شرک ہے، اور یہ ریاکاری بھی شرک ہے. اسی طریقے سے بیماری سے، تکلیف سے، مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دھاگے کا، تعویذ کا، گنڈوں کا سہارا لینا، یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ یہ بولیے، زور سے بولیے. شرک ہے. اور غور کیجیے گا عورتوں کے اندر خاص طور پہ، اور کیا عورت کیا مرد، سب اس کے اندر شامل ہیں، سب اس کے اندر ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے نہایت لڑکا ہے، گورا چٹا بچہ ہے، اس کو تیل وغیرہ لگا کر کے گھر کی عورتیں اس کے گال میں یا اس کے ماتھے کے اوپر کالک یا کاجل لگا دیتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں؟ کیوں بھائی ایسا؟ کہ اس لیے کہ یہ اس بچے کو نظر بد سے بچائے. مکان کسی نے بنایا، مکان کے اوپر کوئی کالی ہنڈی پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، بلا مصیبت دکھ تکلیف اس سے دور ہو جائے گی. یہ ادھر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہے یہ عمل. اسی طریقے سے بیماری اور مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ اور گنڈوں کا استعمال ہوتا ہے. دھاگا، فلاں جگہ سے کوئی دھاگا دیا ہے، وہاں سے کوئی دھاگا دیا ہے، اس کو لاتے ہیں گاڑی میں، اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس میں جوتے، پرانے جوتے ٹانگتے ہیں لوگ، لٹکاتے ہیں. کبھی کسی کی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. ہاتھ کی اگر کھجلی ہے ہاتھ میں تو کیا کہتے ہیں؟
بولے پیسہ آنے والا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں ان چیزوں کے اندر، ان وہم و گمان اور تخرصات کے اندر ملوث ہوتی ہیں، اور عام طور پہ جہنم جانے کے اسباب میں سے یہ ایک بڑا سبب ہے ان کا یہ عمل کہ وہ جہنم جاتی ہے. جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب موجودہ دور میں، غور سے سنیے، وہ ایک فتنہ ہے جس کو ہم لوگ فتنہ ارتداد کہتے ہیں. یعنی دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، یہ آدمی کے جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں کا جو بھی کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عملوں کو اللہ رب العالمین نے ضائع اور برباد کر دیا. اخبارات میں اب ڈیلی یہ نیوز سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے اتنی بچیاں، مسلم بچیاں دین اسلام چھوڑ کر چلی گئیں، دوسرے دھرم کو، دوسرے مذہب کو محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، شادی بیاہ کے لالچ میں اور جھانسے میں پڑ کر کے انہوں نے غیروں کے دین کو اپنا لیا. غور کیجئے گا، اس کی سنگینی کو سمجھیے. اسلام میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ دین چھوڑ دے، اسلام لانے کے بعد اگر اسلام کو چھوڑ دے تو اس کی سزا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو. یہ سنگینی، اس جرم کی سنگینی کو بتانے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. یعنی اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں ایک کافر کا وجود قابل قبول ہے، لیکن ایک مرتد کا وجود قابل قبول نہیں ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین بدل دے ہم اس کو قتل کر دیں. نہیں، اسلامی عدالت ہوگی، وہاں وہ پیش کیا جائے گا، قاضی اس کا مقدمہ سنے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، اور تب جا کر کے وہ فیصلہ دے گا. تو یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کس کو قتل کرتے ہیں اور کس کو ہم سزا دیں. ہمارے اور آپ کا یا کسی بھی انفرادی شخص کا یا انڈیویجول آدمی کا یہ عمل نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج کے اس ماحول میں جہاں لوگ دین اسلام کو یا اس کے اوپر عمل کرنے کو باطل طاقتوں کے نتیجے میں یا ذہنی یلغار کے نتیجے میں دین کو کمتر سمجھتے ہیں، آج حالت یہ ہے کہ عام طور پہ جو کالجز ہیں یا جو اسکول ہیں وہ مسلم بچیوں کے لیے ارتداد کا اڈا بنتی جا رہی ہے. اس کے چند اسباب ہیں، اس کے اوپر غور کرتے ہیں تاکہ جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دین کو ترک کر دے، اپنے دین کو چھوڑ دے. سب سے بڑا سبب ارتداد کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کی قدر و قیمت نہیں سمجھائی. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جس کو کہتے ہیں، وہ مٹھاس کے بعد کا ذائقہ انہوں نے چکھا ہی نہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ مسلمان ہونا یہ ایک شناخت ہے، بس شناخت ہے.
کوئی فارم وغیرہ اگر پر کرنا ہے حکومت کے سروے کا تو ریلیجن کے کالم کے اندر لکھنے کے لیے اسلام ہونا چاہیے. بس دین کی اتنی قدر و قیمت ہے ہماری نگاہ میں. یہ دین کتنا قیمتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس کو ہم نے اپنے بال بچوں میں، اپنے بچیوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. ورنہ کیا وجہ ہے؟ اب غور کیجیے گا، ایک مسلم بچی یا کوئی بھی کسی چور سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ اگر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی چور ہے، چوری کرتا ہے، اس کا رشتہ اگر آپ پیش کیجیے گا، وہ راضی ہوگی کہ ہم شادی کریں گے؟ شرابی ہے اگر کوئی شخص، اس کا رشتہ کسی مسلمان بچی کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا وہ تیار ہوگی اس سے شادی کرنے کے لیے؟ نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے کہ ایک چور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہونے والی بچی ایک غیر مسلم سے خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہے شادی کرنے کے لیے؟ ہم نے بتلایا ہی نہیں ہے کہ یہ دین کی حلاوت کیا ہے. ورنہ ایمان اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فرعون کے جو جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جن جادوگروں کو فرعون نے اتارا تھا، اور جب حضرت موسیٰ کے معجزے کے سامنے ان کی جادوگری فیل ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، تو ان لوگوں نے، فرعون نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ پہلے سے تمہارا ساجھا تھا، آپس میں تم لوگ بات چیت کیے ہوئے تھے. ھذا کبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ سب سے بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، اسی لیے تم نے ہار مان لی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہا تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تم کو سولی کے اوپر چڑھا دوں گا، کھجور کے درخت میں لٹکا کر کے پھانسی دے دوں گا. جادوگروں کا ایمان کتنے دیر کا تھا؟ بولیے، 10 منٹ کا تھا؟ آدھے گھنٹے کا ایمان تھا؟ جادوگروں کا جواب سنیے، کہا لا غیر، جو چاہتے ہو کرنا تم کر لو، ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ خاندانی گھروں کے عورتیں اور بچیاں، اس علاقے میں نہیں ہے لیکن عام حالت آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ تھوڑے سے جھونکے آنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت ہم نے ان کو بتلایا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان اگر ایک مرتبہ سینے میں اتر جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو سینے سے باہر نکال نہیں سکتی. بخاری کی روایت ہے، ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی کو بلایا گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد کیا کوئی آدمی دین کو سخت سمجھ کر کے دین چھوڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہ، یہ نہیں ہوتا. بہت مارا، کھال ادھیڑ دی، عرب کے ریت میں گھسیٹ گھسیٹ کر کے مارا، لیکن ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہرقل نے کیا کہا تھا؟ بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے کہا، نصارہ کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا کذالک الایمان، اسی کو ایمان کہتے ہیں.
اذا خالطت بشاشتہ القلوب، جب ایمان کی مٹھاس دلوں کے اندر اتر جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. چنانچہ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مسلمان عورتوں کو ہم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو دین کی اہمیت، قدر و منزلت، ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قدر و منزلت کو ان کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہے. دین کے یا دین بیزاری کا جو مسلم عورتوں کے اندر ماحول ہے، یہ خود جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پہ جو مسلم بچیاں ہیں وہ دینی تعلیم سے نابلد ہیں. اس کو سمجھیے. وہ اس طرح سے کہ پہلے زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں بھی، مطلب سارے لوگ ویسے نہیں ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی گھروں کے اندر بڑی عمر کی عورتیں اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسیوں کو، نواسوں کو لے کر کے بیٹھتی ہیں اور ان کو قصے سناتی تھی کہ ایک زمانہ تھا، ایک محدث تھے جسے دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی تھی، جنہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن ہم نے دین کو کمتر سمجھا، دینی تعلیم کو کمتر سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ مشنری اسکولوں میں ہم نے اپنے بچوں کے داخلے کروا دیے. وہاں 3 کلاس کا سبجیکٹ سلیبس جو ہے مشنری اسکول کا، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، انگلش کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے سنڈریلا. سنڈریلا کیا ہے؟ ایک بچی کی کہانی ہے. 3 سال کی بچی ہے جو اپنے ماں کو جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے اپنے گھر سے باہر جاتی ہے. یعنی وہ 3 سال کی بچی جس کو یہ سیکھنا تھا کہ دین اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جھوٹ کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جھوٹے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس کو کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر جھوٹ بولنے کا ہنر اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ جھوٹ بول کر کے اپنے گارجین کو بیوقوف بنانا یہ لائف اسٹائل ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہے. جب 3 سال 4 سال کی عمر میں اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے تو جب بچی بڑی ہوتی ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے گاؤں سے نکال کر کسی بڑے شہر میں، کسی بڑے کالج میں داخلے کے لیے بھیجتے ہیں. اچھا، یہاں بھی ایک المیہ ہے. آج کل تعلیم پہ مسلم بچیوں کا رجحان یہ بڑھا ہے. مسلم بچوں کے مقابلے میں آپ میٹرک کا 10ویں کا رزلٹ نکال کر دیکھ لیں، کبھی کبھی مسلمان بچے جو ہوتے ہیں 50%، 60%، زیادہ سے زیادہ 70% میں سمٹ جاتے ہیں اور وہ اسی میں خوش ہیں، جبکہ مسلم بچیاں 80%، 90%، 95% نمبر لاتی ہیں. اللہ کا فضل ہے یہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچوں کو بڑے کالجز میں داخلے نہیں ملتے، وہ ادھر چھوٹے موٹے کالج میں یہ لوگ سمٹ جاتے ہیں، اور مسلم بچیوں کو ان کی ایبیلٹی اور ان کی صلاحیت کے حساب سے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. جب وہاں وہ پہنچتی ہیں تو مسلمان لڑکوں سے ان کا سابقہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ دنیا میں جاتی ہیں. اور جب جو پڑھی ہوئی ہے وہ مشنری اسکولوں کے اندر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے اب تو ہم اپنے خوابوں کی دنیا میں آ گئے، اب ہمیں اپنے خواب کی تعبیر کرنی چاہیے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشق کے نام پہ، محبت کے نام پہ وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو لٹا بیٹھتی ہے.
کیونکہ اسلام کی قدر و قیمت بچپنے سے ہم نے اس کو نہیں سمجھایا ہے، ہم نے اس کو نہیں بتایا، اور اس طرح سے وہ مرتد ہوتی ہے، اور مرتد ہونے کے نتیجے میں جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ایک بڑے سبب کو وہ اختیار کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب عورتوں کے درمیان یہ بے پردگی ہے، اور یہ بے پردگی بھی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے اور مردوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ پوچھا انہوں نے کسی سے عورت سے کہ پردہ تمہارا کہاں گیا؟ تو کہا پردہ یہ مردوں کے عقل کے اوپر پڑ گیا۔ ضرورت ہے کہ پردے کو مردوں کے عقل سے اتار کر کے عورتوں کو جہاں وہ پردے کا مقام ہے وہاں ڈالا جائے۔ یعنی یہ دیکھیے کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے کہ اگر ہمارے پاس 10 روپے کا نوٹ ہو تو اس کو ہم ہاتھ میں لے کر چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 2000 کا نوٹ ہو تو اس کو رکھنے کے لیے چور جیب کا آدمی استعمال کرتا ہے، اور اگر ہیرے جواہرات ہوں تو پھر بینک کے لاکروں کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ شے قیمتی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے دین اسلام نے کہا تھا دنیا کلھا متاع، سب کے سب ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بے دنیا کی بہترین پونجی نیک اور صالحہ عورت ہے۔ آج تف ہے مردوں کے عقل کے اوپر کہ اپنے روپیوں اور پیسوں کی حفاظت کے لیے بینک کے لاکروں کا استعمال کرنے والے لوگ اپنے گھر کی عفت اور عزت کی حفاظت کے لیے وہ دوپٹے اور پردے کا انتظام نہیں کر سکتے، اور عورتیں بھی پردوں کو آج یا پردے کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری ترقی کے راستے میں روڑا ہے، جب تک ہم پردہ نہ ہٹائیں گے تب تک دنیا میں ہمارا کام نہ بنے گا۔ اگر وہ کامیابی جو دنیا کی زندگی میں بے پردہ ہو کر کے حاصل ہے، پردہ رہ کر کے اس کامیابی کو ترک کر دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی دنیا کے لیے محدود ہے، ہماری کوششوں کا محور یہ دنیا نہیں ہے، ہماری تمام تگودوں کا محور جو ہے وہ آخرت کی حصول ہے، جنت کا طلب ہے، اور جنت کے طلب کو اس وقت ہم پہنچ سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین کے حکموں کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو جن کو پردے میں 4 دیواری کے اندر ہونا چاہیے، آج وہ بازار میں سڑکوں کی زینت بن کر کے گھوم رہی ہیں۔ اور دیکھیے کس طرح سے ان مختار احمد عباسی کوئی ایک رائٹر ہیں، ان کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، مضمون لکھا پڑوسی ملک کے کالم نگار ہیں، تو کہا جب پہنچے سڑک میں تو ایک عورت جوتے پالش کر رہی تھی سڑک میں بیٹھ کر کے۔ جب یہ گئے قریب اپنا جوتا پالش کروانے کے لیے تو اس عورت نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ہم فلاں ملک سے ہیں، پڑوسی ملک سے۔ کہا کہ آپ وہاں سے ہیں؟ وہاں تو عورتوں میں بڑی پابندی ہے، ان کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے یا نکلنے کو منع کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسکرایا اور اس عورت سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ کہا کہ ہماری عمر اس وقت تقریباً 55 سال یا 60 سال کی عمر ہے۔ کہا کہ ہمارے یہاں آپ کی عمر کی جو عورت ہوتی ہے وہ کسی آرام دہ کرسی کے اوپر آرام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بیٹے اور اس کے بہو اور اس کی پوتے پوتیاں اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی طرح سے سڑک کنارے بیٹھ کر کے جوتا پالش نہیں کر رہی ہوتی۔
تہذیب کے نام پر کس طرح سے ان عورتوں کو بے وقوف بنایا گیا اس کا آپ اندازہ لگائیے. کہا کہ مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں اور سڑک کنارے بٹھا کر کے جوتا پالش کرنے کا کام ان کو دیا گیا اور اس پر یہ خوش ہیں. اسلام نے گھر کی ملکہ اور مہارانی ان کو بنایا. یہ اعجاز ان کو قید و بند کی صعوبت محسوس ہوتی ہے. میرے بھائیوں، بے پردہ ہونا اس میں یا یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نساؤن، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کاسیات، کپڑا پہنی ہوں گی، عاریات، باوجود اس کے وہ بغیر کپڑے کی ہوں گی، مائلات، خود مائل ہونے والی ہوں گی. یعنی ایک عورت جو بن کر کے سج کر کے سنور کر کے گھر سے باہر اکیلے نکلتی ہے، کس کو دکھانے کے لیے نکلتی ہے؟ اسی کو شریعت نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائلات، لوگوں کو اپنے جانب مائل کرنے والی ہوں گی، دعوت نظارہ دینے والی ہوں گی، وممیلات، اور خود بھی مائل ہو جانے والی ہوں گی. لا يدخلون الجنہ، ایسی عورتیں ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. یہ ہے جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب. میرے بھائیوں، بے پردہ ہونا یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسلاف نے، صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سے لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ آپ لے کر کے مکے سے ان کو تنیم جائیں اونٹ میں بٹھا کر کے. عبد الرحمن ابن ابی بکر بہن کو، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو اونٹ کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں اور لے کر کے مکے سے تنیم جا رہے ہیں. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ گلیوں کو، سڑکوں کو دیکھنے کے لیے جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، سنسان وادی ہے، وہاں میں اپنے چہرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر کے تاکہ کلیئر اور صاف نظر آ جائے دیکھنے کی کوشش کرتی. جیسے میں پردہ ہٹاتی تھی، میرا بھائی اونٹ کو ہکانے کے لیے جو چھڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوا تھا اس چھڑی سے میرے پیر پہ مارتا تھا. یعنی عبد الرحمن ابن ابی بکر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاؤں میں چھڑی سے مارتے تھے. کہ کیوں ہٹاتی ہو پردہ؟ کہ کیوں مارتے ہو؟ کوئی ہے اگل بغل میں، آس پاس میں کوئی ہے دیکھنے والا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ کہا نہیں، پردہ نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے. ام المومنین کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، غیرت دیکھیے، سنسان وادی ہے، کوئی نہیں ہے، بہن ذرا سا پردہ سرکا کر کے آنکھ کھول کر کے کچھ دیکھنا چاہتی ہے تو بہن کو چھڑی سے پاؤں پہ مار رہے ہیں. اسی پہ ایک اور واقعہ یاد آیا، غالباً منصور کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شاعر تھا بہت بڑا، اور وہ شاعر جو ہے آوارہ قسم کا تھا اور عورتوں کا رسیہ تھا. مینا میں گھوم رہا تھا، حج کا موسم ہے، کہ ایک عورت رمی جمار کے لیے نکلی، کنکری مار کر کے وہ عورت واپس جا رہی تھی. اس شاعر نے اس کو دیکھا، وہ پسند آ گئی، پردے میں ہی دیکھا تب بھی پیچھا کیا، اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے خیمے تک پہنچا اور اب یہ اس کے خیمے کا چکر لگاتا تھا. عورت جب نکلتی اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، بات کرنے کی کوشش کرتا. وہ عورت کہتی ہے الیک عنی، دور ہو جاؤ ہم سے قریب مت ہو. ایک دن، 2 دن، 3 دن یہ معاملہ ہونے کے بعد اس عورت نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان،
ہم چاہتے ہیں تھوڑا مقامات مقدسہ دیکھیں، لہذا آپ آج رات میرے ساتھ نکلیے اور ہم کو ذرا منی سیر کروا کر کے گھما کر کے لے آئیے۔ بھائی ساتھ میں تھے، عورت نقاب میں ہے، وہ شاعر پھر اپنے کام کے لیے سامنے آیا، لیکن جب بغل میں بھائی کو دیکھا تو چپ ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ کہاں گئے بھوکنے والے وہ کتے جو بکری کو اکیلے دیکھ کر بھوکتے تھے؟ آج بکری کے ساتھ شیر ہے، بھوکو۔ جب خلیفہ کو، منصور کو اس واقعے کی اطلاع لگی تو اس نے قریش کے عورتوں میں یہ منادی کروا دی کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے ساتھ اپنے محرم کو ساتھ لے لے، اس کے ساتھ نکلے۔ اور وہ محرم کو بھی، مرد کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی کو یوں ہی چھوڑ دے، آٹو میں، رکشے میں، دوسرے میں غیر مرد ڈرائیور ہے اور ہم اس پہ اپنی بچیوں کو اکیلا تنہا جانا گوارا کرتے ہیں یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بہن ہیں اسماء بنت ابی بکر، جنگل سے لکڑیاں ڈھو کر کے آ رہی تھی، بوجھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اسماء کہاں جا رہی ہو؟ بوجھ اٹھائی ہوئی ہو، یہ اٹھنی ہے، اٹھنی پہ بیٹھ جاؤ اور اسی پہ اپنا بوجھ رکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کو بٹھا دیا۔ حضرت اسماء بیٹھنا چاہ رہی تھی اٹھنی کے اوپر کہ کہا مجھ کو زبیر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی کہ نہیں میں آپ کی اٹھنی کے اوپر نہیں بیٹھوں گی کیونکہ میرا شوہر بڑا غیور ہے۔ آج ہم کیسے گاڑیوں کے اوپر یوں ہی اکیلے ان کو پھرنے کے لیے، اجنبی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے کے لیے، ان کو باہر نکلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غیرت کا فقدان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جہنم جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں کفران عشیر کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شوہروں کا احسان کبھی نہیں مانتی۔ زندگی بھر ایک آدمی ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے، کبھی اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں تب سے آج تک میں نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے، تم سے بہتر تو فلاں تھا، اور آپس میں جب یہ ملتی ہیں، غور کیجیے گا، تو اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے ان باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں جو چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ کا کپڑا پہننے والی ہے، لابس ثوب الزور، یعنی وہ چیز جو میرے پاس نہیں ہے، ہم وہ چیز کی خبر آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جھوٹ کا کپڑا پہننے والے ہیں، وہ بات کہنے والے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، یہاں ایک نقطے کو سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا الا انبئکم مل عذ، تمہیں معلوم، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کیا تمہیں نہ بتاؤں یہ جادو کیا ہے یا عذ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا، اس کی بات یہاں اور اس کی بات وہاں، سماج اور سوسائٹی میں عورتوں کے تعلق سے یہ بات بہت مردوں میں بھی ہے، اور چغل خوری کرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو،
جنت میں نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح سے قطات کا لفظ ہے کہ چغل خوری کرنے والا، غیبت بیان کرنے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو چغل خوری کے ساتھ ایک ساتھ بیان کیا. کہا مناسبت کیا ہے اس کی، کیوں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ جادوگر جادو کے عمل کو مکمل کرنے میں بسا اوقات اس کو سال بھر کا وقت لگ جاتا ہے. جادو کرے گا، عمل کرے گا، دھاگے لائے گا، باندھے گا، تب اس کا جادو مکمل ہوگا. لیکن ایک چغل خور 2 منٹ کے اندر وہ کام کر جائے گا جو سال بھر میں ایک جادوگر نہیں کر سکتا ہے. کبھی کبھی جادو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. اور چغل خور چغل خوری کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے درمیان تفریق کر دے. اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے تو آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو آپ اس کو وہیں روکیے. اب بیان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اور خاص کر کے ایسے شخص کے پاس جو اس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتا سوائے افساد کے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ فتنے کو ہوا دینے والے ہیں اور فتنے کو عام کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جہنم جانے کے اسباب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور بہت سارے اسباب بھی بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہوا، انہی چند باتوں کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے.